اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے تو یہ لائٹیں اگر آپ بند کر سکے، ایک لائٹ جلتی رہنے دیں، باقی لائٹیں، کیونکہ شہادت پڑھوں گا آج یہ روشنیاں بجھائی کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری طرف سے احترام کی نشانی ہے۔ پرسہ لینے وہ آ رہی ہے جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا۔ کل میں نے پڑھی تھی علی کی ایک بیٹی کے دکھ، آج مجھ سے سننا علی کی دوسری بیٹی کے دکھ۔ نام زینب۔ آج کے مصاحبے میں منت کروں گا امام حسین کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے، ویسے تو ہر عزادار روئے گا، آج سید زیادہ رونا۔ جتنے اولاد زہرا بیٹھے ہو نا، آج تم زیادہ رونا۔ مجھ سے پوچھو کہ آج ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم زیادہ روئیں؟ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو، جس سید سے جا کے پوچھو تو کس کی اولاد ہے؟ کوئی کہتا میں سجاد کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا میں جعفری ہوں، کوئی کہتا ہے میں قاسمی ہوں، کوئی کہتا ہے میں رضوی ہوں۔ پوری دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں زینبی ہوں، میں زینب کا بیٹا ہوں۔ آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے ہیں، نسل قتل کروائی ہے علی کی بیٹی، نسل دی ہے علی، صرف 2 بیٹے نہیں دیے، نسل قتل کروا کے آئے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا، مدینے سے چلی عبداللہ کی حویلی میں آئی، رو کہتی عبداللہ 40 دروازوں کو تالے لگ گئے، عبداللہ حسین وطن چھوڑ آئے۔ جناب عبداللہ بستر بیماری سے تڑپ کے اٹھے، رو کے کہتی علی کی بیٹی تو آج پوچھنے آئی ہے جب میری بارات تیرے گھر گئی تھی۔ امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا گھر کے کونے میں جا کے کہا جعفر تیار کا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا آج تیرے گھر جا رہا ہے۔ یہ علی کی بیٹی بھی ہے، فاطمہ کی بیٹی بھی ہے۔ عبداللہ بہتر کھانا دے نہ دے، خوراک دے نہ دے، بہتر لباس دے نہ دے، میری زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ گزارا کر لے گی، لیکن عبداللہ ایک وعدہ کر، جب حسین وطن چھوڑے میری زینب کو روکنا نہ۔ دین محمد کو زینب کی خطبے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو اسی دن وعدہ کر لیا تھا۔ بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ پھر اجازت دے۔ جناب عبداللہ دے کے کہتے ہیں کہ میری شام میں جگیر، میری یمن میں جگیر، میری مصر میں جگیر، مجھے بتا تو جعفر تیار کی بہو ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، بھائیوں کے ساتھ ہے، اب آج گھر سے جا رہی ہے، جتنے اونٹ چاہیے میں سامان کے لاد کے دوں، جتنے غلام چاہیے میں ساتھ بھیجوں، جتنی کلیزیں چاہیے میں ساتھ بھیجوں۔ جو بی بی کو رونے کے لیے آئے ہیں، بی بی رو کے کہتی عبداللہ جعفر تیار کا بیٹا اللہ تیری جگیریں تجھے مبارک کرے، مجھے نہ جگیریں چاہیے، نہ مجھے اونٹوں کا سامان چاہیے، نہ مجھے غلام اور کلیزیں چاہیے۔ فرمائے اتنے بڑے گھر سے خالی جائے گی؟ رو کے کہتی عبداللہ گواہ رہنا تیرے بڑے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی ہو، دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جائے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی آواز ہے، علی کی بیٹی ایسے نہ جا۔ مورخ تاریخ لکھے گا، یہ نہ لکھے گا علی کی بیٹی ایسے اپنے گھر سے گئی۔ پیغام بھیج بھائیوں کو، تمہیں ہاشمی لینے کے لیے ہے۔ ہاشمیوں کے نرگے میں جاتا کہ مورخ لکھے جب علی کی بیٹی اپنے گھر سے گئی تھی تو کس شان سے گئی تھی۔ عبداللہ کا پیغام محلہ بنی ہاشم میں حویلی زہرا میں پہنچا۔ 18 بنی ہاشم حسین کے ساتھ ایسے جیسے تاروں کے درمیان چاند چلتا ہے، ایسے حسین چلتا چلتا زینب کے دروازے پہ آیا۔ آگے کا عبداللہ تیرا پیغام پہنچا تھا کہ آج زینب کو بنی ہاشم لینے آئے۔ دیکھ عبداللہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ عباس آیا ہے، میرے ساتھ اکبر آیا ہے، میرے ساتھ قاسم آیا ہے، دیکھ ہم سارے بنی ہاشم اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب عبداللہ بستر بیماری سے اپنے ہتھیلیوں کے زور کے ساتھ اٹھ کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سب کو زحمت دی ہے، لیکن میں صرف لکھوانا چاہتا تھا علی کی بیٹی آباد گھروں سے ایسے جائے کہ مورخ لکھے جب زینب نے وطن چھوڑا تو کیسے چھوڑا تھا۔ اب جو بندہ آیا رونے ہے وہ ہاتھ سینے پہ ضرور مارے گا۔ عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے 18 کے 18 لینے کے لیے آئے ہو، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، آج وہ لے کے جائے جس نے چھوڑنے کے لیے آنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا، آواز آئی عباس باہر آ جا، اکبر باہر آ جا، قاسم باہر آ جا، ایک ایک باہر جاتا رہا۔ عبداللہ رو کے کہتا رہا پھر کون لے کے جائے گا؟ حسین کی آواز آئی سچار پھپھی کو ساتھ لے کے آ، ہم نے کربلا رہنا، تو نے شاہ۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ سجاد پھپھی کو لے کے آ، سید و غیر
सैयद अली की बेटी आबाद घर से निकली, मक्का के रास्ते में थे, काफिला दूर पहुंच गया था, या पीछे से घोड़ा सवार उसके घोड़े के सुम्मों के नीचे से गर्द उठ रही है और आवाज क्या आ रही है, कोई हुसैन को रोके, कोई आके हुसैन को रोके। ये अब्बास के कान में आवाज गई, अब्बास ने घोड़े को रोका, सरपट घोड़ा पीछे की तरफ दौड़ाया। तो कौन है? जब अब्बास के वापस दौड़े हुए अब्बास के चेहरे पे जर्द, मौत की सर्दी। हुसैन का अब्बास क्या हुआ? मौला सरकार अब्दुल्ला का नाम हुसैन ने सुना। कासिम कौन? अब्दुल्ला। अली की बेटी की अमारी में खबर पहुंच गई अब्दुल्ला है। बीबी कहती अम्मा फिजा अब्बास को बुला। अब्बास का घोड़ा बीबी के मामले गया। अब्बास कौन है? बीबी भैया अब्दुल्ला है। क्यों? कहते मैं हुसैन से मिला। कहते हुसैन की बात में लेके जा, पहले मेरी हमारी डिग्री ले गया। अल्लाह तुम्हारी बहनों का घर बाहर रखे। अब्दुल्ला का घोड़ा ज़ैनब के मामल के करीब आया, रोक के कहती अब्दुल्ला अगर तो रोकने आया है तो मैं अली की बेटी होके कह रही हो तो मेरा शरई हाकम है, मुझे वापस तो ले जाएगा। इधर हुसैन का घोड़ा जाएगा, इधर मेरा जनाजा उठे। अब्दुल्ला रोका था ना अली की बेटी, मैं मकसद हुसैन से रोकूं, रोकने नहीं आया। अब्दुल्ला क्यों आया? बीबी हुसैन जा रहे सफर में, जब शरीफ सफरों में जाए उनका सदका देते हैं। बीबी रो के कहती है अब्दुल्ला तो इतना अमीर है, तुम मेरे हुसैन का सदका दे। तेरे पास कौन सी ऐसी दौलत है जो हुसैन का सदका हो जाएगी? अब अल्लाह जाने कौन बंदा है जो मातम नहीं करेगा। अब्दुल्ला ने अपने घोड़े से दोनों बच्चे उतारे, रो के कहता मेरे घर में इनसे कीमती कुछ नहीं है। अगर हुसैन पे मुसीबत आए, एक अपनी तरफ से सदका कर देना, एक मेरी तरफ से घोड़े में बैठे थे हुसैन, सदके अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। आज 1400 साल के बाद ये नौकर सलाम कर रहे जाफर तैयार के बेटे, तेरी गैरत को, तेरी वफा को सलाम। मैं जुमला पढ़ूं कैसे सब कर गया। हुसैन घोड़े पे, अब्दुल्ला दोनों बेटों को लेकर घोड़े के चक्कर लगवा रहे। मां हमारी में देख रही है। अब्दुल्ला की आवाज आई, अब जाओ मैं मुतमिन हूं। और मोहम्मद घोड़ों पर सवार। जब कभी ज़ैनब के महमल के करीब आते, अम्मा, बीबी हमारी का पर्दा उठा के कहती फिजा इन्हें कह दे। मैं जुमला पढ़ूं, बेसाख्ता हाय कह दो कि मातम ना कर सको, हाय तो कह दोगे। जब कौन या मोहम्मद कहते ना अम्मा, बीबी हमारी का पर्दा उठा के कहती मैं सैयदादी हूं, तुम सदका हो। मुझे मां कहे, अकबर कहे, मुझे मां कहे, कासिम कहे, सारे रास्ते। और मोहम्मद को किसने संभाला? गाजी की बहन ने। करबला आ गए और मोहम्मद मां बस करीब से, वरना पूरा सफर पढ़ा जाए 35 से 40 मिनट का मजमून है और मोहम्मद की शहादत। मेरा वक्त तमाम हो गया, मैं बिल्कुल करीब आने लगा हूं। 10 मुहर्रम हुसैन एक एक कुर्बानी लेते, मक्तल में छोड़ते, टीले पे खड़े होते। हालत क्या थी? कुर्बानियां तैयार होती थी आलिया के खैमे में। मां कुर्बानी आलिया के खैमे में लेके जाती, हुसैन आलिया के खैमे से लेते, हुसैन मक्तल में भेजते, हुसैन टीले पे आ जाते, फिजा दरवाजे पे आ जाती, आलिया मुसल्ले पे आ जाती। इधर मक्तल से जवान गिरता, हुसैन टीले से गिरते, फिजा दरवाजे से गिरती, ज़ैनब मुसल्ले से गिरती। मैं कहता हूं अगर इस बात को फैलाऊं तो मैं 5 मिनट पढ़ूं, बंद करूं तो एक जुमला पढ़ने लगाऊं, और जो इशारा बंदा समझेगा ना वो बंदा मौला नियाज कबूल करे, मौला बेटों की जिंदगी करे, महमूद गिलानी सब जुमला समझिएगा। जो बंदा मातम करना चाहेगा, जब ओनो मोहम्मद हुसैन के सामने आते तो पंजों पे खड़े हो जाते। कहीं हुसैन हमें बच्चा समझ के तो नहीं नजरअंदाज कर रहा। जब हुसैन के सामने आते पंजों पे खड़े हो जाते। जब मां के सामने जाते, मां खेमे का पर्दा गिरा कहती अभी तक जिंदा हो। मां मिल नहीं रही थी, हुसैन भेज नहीं रहे थे। आखिर गए अब्बास के पास, रो के कहते हैं
مولا غازی ہمارا بھی کوئی وارث ہے کہ نہیں ہے؟ مولا غازی ہمیں بھانجے نہ سمجھ، ہم تیرے شاگرد تو ہیں نا، مولا تو نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے۔ مولا عباس کی آواز آئی، ہاں محمد اماں کے خیمے میں جا رہے، اماں مل نہیں رہی، حسین اجازت نہیں دے رہے۔ مولا عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے، عالیہ کے خیمے کے باہر رو کے کہتے ہیں ہر ماں نے اجازت مانگی ہے تجھ سے، ان کی اجازت کون مانگے گا؟ عباس کون ہے؟ شہزادی اور محمد ہے۔ نبی کہتی حجرے کے اندر لے گیا، خیمے کے اندر شہزادے گئے، ماں مسلح پہ تھی، سامنے ریت میں بیٹھ گئے۔ بی بی کہتی سفارش میں کرتی ہوں، مقتل میں تجھے بھیج دوں گی۔ اونو محمد چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھائے، اونو محمد نے ہاتھ اٹھاؤ ماں کے سر پہ رکھو، اب دعا کرو میں جملہ پڑھ لوں تم برداشت کر لو۔ اونو محمد کے ہاتھ پکڑ کے ماں نے سر پہ رکھے گا 3 وعدے کرو میرے ساتھ۔ اور محمد نے کہا اماں بتا کون سا وعدہ ہے؟ رو کے کہتی پہلا وعدہ ہے جنگ ایسے لڑنا دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو۔ کہنے لگے اماں ایسے جنگ کریں گے کہ دنیا مثال قائم رکھے گی۔ فرمایا میرا دوسرا وعدہ یاد رکھنا، اگر فرات میں نظر پڑ جائے پانی کو نہ دیکھنا، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، ایسے نہ ہو کہ تم فرات کے کنارے لڑتے لڑتے چلے جاؤ۔ کہتی اماں وعدہ فرات پکارتی رہے گی، ہم دریا کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ تیسرا وعدہ سنا جو کربلا کے سوار بیٹھے ہو، رو کے دی آخری وعدہ تمہارے لاشیں کربلا میں نہ گرے، کربلا اکبر کی جگیر ہے، تم حسین کا صدقہ جو نہیں آئے کہہ سکا آپ بھی کربلا جا کے دیکھو، عباس کربلا میں، قاسم کربلا میں، اکبر کربلا میں، زینب کا بیٹا کربلا کے بعد لاشیں تمہارے کربلا میں نہیں گرنے چاہیے۔ آن کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، اماں وعدہ اتنی دور گروں گا، لیکن اماں تیسرا وعدہ تو نے کیا ہے، ایک منت میری بھی ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے بتا، اور کہتا جتنا دور جا سکوں گا میں چاہوں گا، حسین کو میری لاش پہ آنے نہ دے۔ بی بی رو کے کہتی یہ میرا وعدہ ہے، میں حسین کو تیری لاش پہ نہیں آنے دوں گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ شمر نے خود شام غریبہ سجاد سے پوچھا تھا، سجاد ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ہر بچے کی لاش پہ کوئی ماں رونے آئی ہے، ان بچوں کی لاش پہ رونے کوئی نہیں۔ فرمایا میں حسین کو روؤں گی، میں حسین کی ماں، میں اکبر کی ماں، سادات و غیر سادات۔ بس حملہ نہیں پڑھ سکتا، قریب سے شہادت شروع کی ہے، 2 جملے اور سننا۔ گھوڑے آئے عالیہ کے خیمے کے باہر، عباس نے چھوٹے چھوٹے امامے باندھے، جعفر طیار کے پوتے، علی کے نواسے۔ غازی نے چوم کے زینب کے لال گھوڑے کی زین پہ بٹھا۔ میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، رحل زین پہ عصمت کے قرآن آئے۔ غازی نے شہزادوں کے ہاتھ چومے، آن کی آواز آئی ہے، غازی مولا استاد ہے تو ہمارا، ٹیلے پہ کھڑا ہو کے بھانجوں کی جنگ دیکھنا۔ عباس ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، عباس نے دستور بتایا آن دائیں سے حملہ کرنا ہے، محمد تیری نظر قلب لشکر پہ ہو، آن اوپر سے حملہ کر کے فوجوں کو گھیر کے فرات کا گھاٹ خالی کرنا۔ محمد جب تک آن فرات کے کنارے نہ پہنچ جائے تو نے میرے حکم کا انتظار کرنا ہے، میں اشارہ کروں تو تو نے حملہ کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے دونوں شہزادوں کے یوں ہاتھ چوم کے عباس اگر جاؤ مولا کے حوالے۔ ادھر سے عباس نے شہزادے میدان میں بھیجے، حسین ٹیلے پہ زمین پہ بیٹھ کر غازی میں نے ہر ایک کی جنگ دیکھی ہے، میں زینب کے لال گرتے نہیں دیکھ سکتا، عباس تو نے مجھے بتاتے رہنا ہے۔ عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، حسین ٹیلے کے نیچے، فضہ دروازے پہ، زینب مسلح پہ۔ اون نے ایسا حملہ کیا ہے، کتابیں اٹھا کے دیکھو، میں اون مولا کا حملہ پڑھنے لگا ہوں، شہزادہ اون کا حملہ پڑھنے لگا ہوں۔ عمر ابن سعد ملعون اس فوج کا سپہ سالار تھا، اس کا خیمہ فوجوں کے درمیان تھا،
ऑन हमला करता करता फौजों को चीरता हुआ इसके खैमे के अंदर आ गया है। ये खैमे से भागा इसलिए ज़ैनब के बेटे को देखा, ऑन ने इसके खैमे के अंदर नेजा काट के कहा, और तुमने हमें गरीब समझा, तुमने हमारे बदे हराम करवाए, तुमने हमें गरीब समझा है। जब ऑन ने इस मलाउन के खैमे के अंदर नेजा गाड़ा, अब्बास के चेहरे पे जलालत की सूरत है। फरमाया मरहबा अली के नवासो, ऐसा होता है अली का लहू, ये होती है अली की शुजाअत। जब फौजों में भगदड़ मच गई, उमर इब्न साद मलाउन दे के कहता है, हुसैन का बच्चा मेरे खैमे में आ गया है, लश्करों ने पहरा कैसे तोड़ दिया है। एक ने आवाज दे के कहा, इसकी जंग आम जंग नहीं है, ये लड़ता है तो ऐसे लगता है जाफर तैयार लड़ रहा है, ये वार करता है ऐसा लगता है हैदर करार खैबर में लड़ रहा है। उसने कहा, फिर तुम्हें किसने कहा है कि इनको तलवार से मारते हैं, इनको धोखे से मारते हैं। ऑन लड़ रहा था, ये एक कमीने ने कहा, तू लड़ रहा है, तेरी माँ के खैमे को आग लग गई है। ऑन ने पीछे मुड़ के देखा, एक मलाउन ने ऑन के पोश में नेज़ा मारा, ऑन के पांव रकाबे थे, हर एक ने गिरने से पहले कहा, मौला में गिर गया। ऑन की आवाज आई, अम्मा में गिर गया। आखिरी जुमला, आखिरी 1 मिनट। ऑन की आवाज आई, अम्मा में गिर गया। इधर से और गिरा, मोहम्मद के पांव रकाबों में फंस गए। हर शहादत में, जहां शहादत पढ़ूं, साल में 1 बार पढ़ते हैं ये शहादत, जुमला नहीं दोहराता। गिरिया उतना बुलंद ना हुआ तो मैं जुमला पढ़ूं, ये माफ कर देना। ये ताबूत नहीं, जनाजा है हुसैन का, ये मेरे जनाजे की तरफ हाथ है। मक्तल कहती है, और जिंदा था ये लाश में घोड़े दौड़ने शुरू हो गए। मोहम्मद की आवाज आई, ओ मेरा भैया बीमार हो गया। अब्बास ने तलवार निकाली, ज़ैनब की आवाज आई, अब्बास रुक जा, ये कासिम से प्यारे ने। अब्बास की आवाज आई, ओ मेरा लाल जिंदा, और जिंदा पे घोड़े दौड़ गए। हुसैन दौड़े मक्तल की तरफ। हुसैन लाश उठाने के लिए दौड़ते नहीं थे, ऑन की लाश उठाने के लिए हुसैन दौड़े। बीबी ने कहा, मफिजा हुसैन बुला। बीबी की आवाज, मौला आका दादी कह रही है खेमे में पहले आए। हुसैन खेमे के बाहर पहुंचे, हालत के मामा उतरा हुआ है। ज़ैनब के खेमे के बाहर जाकर ज़ैनब उजड़ गए, ज़ैनब मेरा वन मारा गया, ज़ैनब मेरा मोहम्मद गिर गया। अपनी चादर से भाई के आंसू साफ किए, रोक कहती, बहन की गैरत का वास्ता लाश उठाने ना जाना, मेरे आगे बैठ, मैं तेरा चेहरा देखूं। और तू चंद लम्हों का मेहमान, जहां गिर गए इन्हें गिरे रहे। मातमे हुसैन।